سلام على ساكن الكربلاء سلام على زينة المرتضى سلام عليك اضطراب الهدى حسين يا حسين. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعد حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ورد الصخور بميدان عرضه سيدنا ومولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عزیزان محترم، سامعین کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ عنوان قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے. ما بانفسہم یعنی جو انسان خود کو نہیں بدلنا چاہتا، پروردگار اسے کبھی تبدیل نہیں کرتا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. پروردگار عالم، میں نے پہلے مجلس میں بھی اسی آیت کو سرنامہ عنوان قرار دیا تھا، اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں. تو عزیزان محترم، پروردگار عالم سورہ رات کی 11ویں آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود کو بدلنا نہیں چاہتی. عزیزان محترم، یہ بہت ہی حساس مرحلہ ہے. قوم یعنی قوم کے حالات کو بدلنا اور تبدیل کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان انقلاب برپا کرے. انسان اپنے اندر بھی انقلاب پیدا کر سکتا ہے اور قوم میں بھی انقلاب پیدا کر سکتا ہے. جب ہمیں تبدیلی لانی ہے تو اس تبدیلی کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے لانا ہے، یہ ہمارے ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہماری فکر بتائے گی، یہ ہمارا اندیشہ بتائے گا کہ ہمیں جو انقلاب لانا ہے وہ انقلاب کہاں پہ لانا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ کسی قوم میں خرابی ہے تو ہم اس قوم کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اس قوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر تبدیلی ہمارے خود کے اندر لانی ہے، ہمارے انفسہم، کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے اور ہمیں اپنے اندر وہ تبدیلی لانی ہے، تو وہ ہم کس طریقے سے لائیں، یا قوم کے اندر لانی ہے تو وہ کیسے لانی ہے. بہت سارے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے، اور کس طریقے سے لائی ہے. کچھ لوگوں نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے مگر وہ سوء استفادے کی طرف، یعنی انہوں نے تبدیلی اپنے اندر، یہ بات میں عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تبدیلی لائے ہیں ایسے کی ہدایت مستقیم پہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے اندر ایسی تبدیلی لائی کہ آخری وقت میں وہ جب مرے ہیں تو وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تبدیلی لے کے آئے ہیں اپنے اندر تو ایسے تھے کہ شروع سے لے کے آخری زندگی تک وہ ظلمت میں تھے، لیکن جو تبدیلی لائے تو آخری وقت میں آ کے انہوں نے اپنے اندر جو تبدیلی لائی وہاں پہ آ کے جنت میں جانے کے مستحق بن گئے.
یہ ہے تبدیلی. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لائے. بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. ایک عابد کا ذکر کرتا ہوں کہ بہت ہی بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, بہت ہی عبادت گزار تھا. وہ پہاڑوں پہ عبادت کرتا تھا, اتنی عبادت کرتا تھا, لوگ اسے عابد کے نام سے جانتے تھے. اگر کسی کو گاؤں میں وہاں پہ کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی, کوئی مرض لاحق ہوتا تھا, تو وہ صرف اس کے پاس لے کے جاتے تھے اور جانے کے بعد اس سے شفا لے کے آتے تھے. وہ دعا کرتا تھا, لوگوں کو شفا ملتی تھی. لیکن آخر میں کیا ہوا کہ ایک خانم, ایک لڑکی بیمار ہوئی, لوگ اس کے گھر والے اس کے پاس لے کے گئے. جب اس کے پاس لے کے گئے تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ یہ یہیں پہ, یہ پہاڑوں پہ عبادت کرتا تھا, کہا اس کو یہاں پہ کچھ دن کے لیے چھوڑ دو, میں جو ہے اس کے لیے دعا کروں گا, اور اس کی طبیعت وغیرہ جو خراب ہے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ وہ شفا یاب ہو جائے. یہ واقعہ آپ کا سنا ہوگا. اس کے گھر والے راضی ہو گئے اور اس لڑکی کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے. لیکن بالاخرہ انسان تھا, عابد تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. آخر میں ہوا کیا کہ ایک دن اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ تجاوز کیا. عزیزان محترم, بہت ہی حساس معاملہ ہے. جب وہ تجاوز کر لیا تو کچھ دنوں کے بعد آثار حمل ہوتے ہیں, اور جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا. اس کے گھر کے لوگ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکی اس دنیا میں نہیں ہے, تو اس کے گھر والوں نے قاضی شہر سے شکایت کی. جب اس قاضی شہر نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا, صرف یہ عالم متقی پرہیزگار آدمی تھا, تو اس کو بلایا گیا. اس نے ایک سچ چھپانے کے لیے کئی گناہ کیے تھے. آخر میں بات یہ طے ہوئی کہ اس کو سزائے موت دی جائے اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. ہوا یہی کہ عابد تھا, اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پایا. اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا اور آخر کار جو ہے اپنے اندر تبدیلی نہیں لایا, اور اس نے معذرت نہیں کی, اس نے معافی طلب نہیں کی, اور اس نے اپنے گناہ کو قبول نہیں کیا. جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کی موت جو ہوئی ہے وہ ناحق پہ ہوئی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ اس نے تبدیلی پیدا نہیں کی, اپنے نفس کو چینج نہیں کیا, اپنے نفس کو بدلا نہیں. پروردگار یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہیں چاہے. جب تک وہ قوم نہیں چاہے گی, پروردگار اس قوم کے حالات کو نہیں بدلے گا. عزیزان محترم, یہ تو ایک واقعہ تھا جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پایا اور گمراہی کی طرف چلا گیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے. اپنے آپ کو اسی ایران کا واقعہ ہے. ایران میں ایک مزدور آدمی تھا, مزدور تھا, پورے دن مزدوری کرتا تھا. مزدوری کر کے جب دوپہر ہوتی تھی تو دوپہر کی دھوپ میں وہ بیٹھ جاتا تھا. اتفاق ہے کہ ایک دن وہ جب مزدوری کر کے تھکا ہارا کھانے کا وقت آیا, نہار کا وقت آیا, اور وہ بیٹھا ہے تو اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو چھت سے گر رہا ہے. جب اس نے اس بچے کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ وہیں پہ ٹھہر جاؤ, اور وہ بچہ وہیں ہوا پہ معلق رہا. یہ آدمی گیا اور اس نے اپنی باہیں پھیلائی, اور وہ بچہ اس کے بعد کہا کہ اب آ جاؤ, تو وہ بچہ اس کے آگوش میں آ گیا. یہ ہے جو انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ آخر تم نے یہ ایسا کیوں کیا, تم نے یہ تبدیلی اپنے اندر کہاں سے لائی؟ تو اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ میں روز اپنے پروردگار کی سنتا تھا, آج پروردگار نے میری سن لی. عزیزان محترم, کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو کوئی دوسرا انسان آ کے ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرے گا. یا اسی طریقے سے ہماری قوم, ہماری ملت, ہمارا فرہنگ, ہمارا کلچر اگر ہم خود چینج نہیں کریں گے تو کوئی دوسری قوم کے لوگ آ کے ہمارے فرہنگ کو چینج نہیں کرے گے. آج اسلام میں بہت سارے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں اور کس طریقے سے زندگی گزاریں کہ جو پروردگار کی مرضی سے ہو اور پروردگار
ہمارے اندر وہ تبدیلی پیدا کر دے۔ پروردگار آگے کی آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، سوء اگر کسی کے لیے چاہتا ہے، تو اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس قوم میں ایک بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ اور آج ہم اس بیماری سے ملحق ہیں، وہ بیماری ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، ہمیں اپنی قوم کی، اپنے مذہب کی، اپنے قوم کے لیے ایک راہ ہموار کرنی ہے جہاں تبدیلی آ جائے، جہاں فرق پیدا ہو جائے، اور وہ اس وقت ہوگا جب خود ہم اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں گے۔ عزیزان محترم، یہی ایران آج ایسی منزل پہ کھڑا ہے کہ جہاں پوری دنیا اس ملک کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایران کے لیے نقصان دہ ہیں، جو پوری دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی کشور ہیں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو دبا دیا جائے، ایران کو ختم کر دیا جائے، ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن ایران کی حکومت نے، ایران کی عوام نے، ایران کے رہبر نے اس قوم کو سنبھال کے رکھا ہے، اور اس قوم میں انہوں نے وہ سور پھونکا ہے کہ جو قوم زندہ ہے، جو اپنی قوم کو، جو اپنے رہبر کو اپنا پیشوا مانتی ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ امام خمینی نے جب انقلاب برپا کیا تھا ایران کے اندر، تو اس وقت بادشاہ، جو شاہ بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس نے امام خمینی سے یہ جملہ کہا تھا کہ تمہیں جتنا مال و زر چاہیے، تمہیں جتنی دولت چاہیے، تمہیں جو کچھ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ امام خمینی نے اس کی بات پہ یہ جملہ بولا تھا کہ تم مجھے کیا دو گے، تمہیں بتاؤ کیا چاہیے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ ہماری قوم جو ہے، اس نے حسینیت سے درس لیا ہے، اس نے حسینیت سے درس لیا ہے، اپنے گھر کے بچوں کو قربان کر دے گی، اپنے گھر کے بچوں کو فروخت کر دے گی، اپنے جو مائیں یہاں پہ ہم نے پرورش کی ہے، وہ مائیں اپنے بچوں کو بیچ دے گی، لیکن تمہاری حکومت میں زندگی گزارنا گوارا نہیں کریں گی۔ اور آخرکار ہوا یہی کہ انقلاب اسلامی ایران آج پوری دنیا میں ایک نمایاں چہرہ ہے، جسے پوری دنیا جانتی ہے۔ ایران آج ایک ایسا ملک ہے جو باطل سے تنہا لڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ صرف اور صرف پروردگار کا کرم ہے، اور پروردگار عالم نے اس قوم کے حالات کو بدلے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور پروردگار عالم ہمارے حالات کو بدلے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے نفس کو بدلنا چاہیے کہ ہمیں کس منزل پہ جانا ہے، کس راستے سے گزرنا ہے، اور کون سا راستہ مستقیم ہے، صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، اور کون سا راستہ ظلمت و رسوائی کی طرف جاتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھنا کہ یہ جھوک در جھوک جو لوگ جا رہے ہیں، یہ کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر یہ جھوک در جھوک ظلمت کی طرف جا رہے ہیں، تو تم تنہا سچائی کے راستے پہ چلنا، تنہا صراط مستقیم پہ چلنا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تنہا صراط مستقیم پہ چلنا ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اس جھوک در جھوک جو راستہ، جھوک در جھوک جو لوگ جا رہے ہیں، جس راستے پہ جا رہے ہیں، جو ظلمت اور رسوائی کی طرف جا رہا ہے، اسے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، ہمیں اپنے قوم کے حالات اس طریقے سے بدلنے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بہت سارے حالات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اندر چینجنگ لائیں۔ آج جو مجلس پڑھ رہا ہوں وہ 7 محرم کے لیے ہے۔ 7 محرم کی مجلس جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ امام حسین کے لیے بہت ہی اہم دن تھا، جس دن امام مظلوم کربلا پہ پانی بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن جس نے پانی بند کیا تھا، میں مسائل کی طرف نہیں آ رہا ہوں، بس آپ کے ذہن عالیہ کو اس طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ جو راستہ دکھائے کہ ہمیں کس راستے پہ رہنا ہے، کہاں باقی رہنا ہے، اور کہاں ہم رہیں گے تو ہم اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، اور اپنی قوم کو بدل سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام 7 محرم کو کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں،
لیکن جو امام حسین کے سامنے جو شخصیت ہے وہ یزید ملعون کی شخصیت ہے. اس نے لوگوں کو جو بہکایا تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کاٹ کر چھوٹی چھوٹی آیتوں کو پیش کر کے اس نے بہکایا تھا. یزید نے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ یزید نے لوگوں سے یہی تو کہا تھا کہ کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، یہ صرف بنی ہاشم کا کھیل ہے. اس نے یہی پیش کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. اس نے آدھی چیزیں لوگوں تک پہنچائی اور لوگ اس کے اس کہنے پہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. ایسے حالات گزرے ہیں، لیکن وہیں پہ ایک دوسری طرف جو امام حسین کی طرف تھے وہ ایسے ہیرے تھے، ایسی شخصیات تھیں جو ایسے حالات میں امام حسین سے ملحق ہوئے ہیں، امام حسین سے جا کے ملے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا، ہم اور آپ ہوتے تو شاید کبھی امام حسین سے ملحق نہ ہوتے. امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے والوں میں بہت سارے لوگ، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو کوفے میں تھی اور کوفے سے امام حسین کی طرف آئے ہیں. عزیزان محترم، یہ لوگ ایسے تھے کہ جو امام حسین پہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ایسا ہمیں بننا چاہیے تاکہ ہم امام حسین کے عزاداروں میں شمار ہو سکیں. عزیزان محترم، ایسے لوگوں کو امام حسین کربلا میں لے کے آئے تھے کہ جن کے بارے میں شک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. امام حسین نے ان کے دلوں کو اس طریقے سے بدلا تھا. امام حسین سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے خود اپنے نفس کو بدلا تھا. بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو پچھلے کی زندگی دیکھی جائے ان کی تو وہ امام علی کے ساتھ تھے، لیکن جب کربلا کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلی زندگی میں یزید کے ساتھ تھے، لیکن جب واپس پلٹے ہیں تو 10 محرم کو امام حسین کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کہ مولا میں پریشان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. بہت سارے نمونے ایسے ہیں جو آپ کی خدمت میں اگر میں پیش کروں تو شاید وقت گزر جائے. عزیزان محترم، یہ بہت اہم اور حساس معاملہ ہے. ہمیں تفکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندیشے کو، ہماری فکر کو چینج کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اپنی قوم میں تبدیلی لانی ہے. آج جو حالات ہیں پوری دنیا کے وہ ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، شیعوں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک چاہنے والا امام حسین کا جس کا نام قاسم سلیمانی تھا، اس کو یہ معرفت کی اس منزل پہ تھا کہ یہ اپنے لیے شہادت کی آرزو رکھتا تھا. قاسم سلیمانی ایک ایسی شخصیت کا نام تھا کہ آرزو رکھتے تھے کہ میں خدا کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، خدا کی راہ میں مار ڈالا جاؤں. اور وہی ہوا جو آرزو رکھی تھی، اس آرزو کو پروردگار نے ایسا بدلا، ایسا تبدیل کیا کہ انہوں نے جو آرزو رکھی تھی وہ آرزو، اس آرزو کی پروردگار نے عزت رکھ لی اور قاسم سلیمانی کو ایسے شہید کیا گیا کہ پوری دنیا گواہ ہے کہ جب قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو ان کے جسم کے ٹکڑے تھے، وہ ٹکڑے جسم جو تھے ان کے، ایسے حالات میں جب انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے اندر وہ تبدیلی لائی تو پروردگار نے ان کو اس منزل پہ لا کے رکھا. کس منزل پہ؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو پروردگار جو ہے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، اور ایسا زندہ رکھتا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ مشہور و معروف ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. ایک علی کا چاہنے والا قاسم سلیمانی، جس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن وہ جسم کے ٹکڑے جب شیعان علی نے اس جسم کے ٹکڑوں کو جنازے کی شکل دی ہے تو وہ جنازہ مزار مقدسہ سے ہوتا ہوا
ایسے یہ دنیا کا میں کہوں پہلا جنازہ تھا جو جسم کے جس ٹکڑے بٹے ہوئے تھے، لیکن وہ ٹکڑے زیارت کرتے ہوئے آ رہے تھے ائمہ اطہار کی. سامرہ سے نجف، نجف سے کربلا، کربلا سے مشہد، مشہد سے کم. اور وہ ہجوم صرف اس لیے تھا کہ پروردگار نے ان کے اندر اپنے نفس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی تھی. انہوں نے اپنے نفس کو تبدیل کیا. اور آج پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جنازے میں آج تک اتنی جمعیت اکٹھا نہیں ہوئی ہوگی جتنی قاسم سلیمانی کے جنازے میں ہوئی. عزیزان محترم، بہت اہم مرحلہ ہے، بہت حساس چیز ہے جو ہمیں فکر کرنی چاہیے. قاسم سلیمانی ایسے جنرل تھے جو ایران کے لیے دشمنوں کے مقابلے مالک اشتر کی طرح کھڑے تھے. عزیزان محترم، 7 محرم ہے. 7 محرم میں نے اس لیے بھی قاسم سلیمانی کا تذکرہ کیا کہ 7 محرم کو جو ہمارے بزرگوں نے جس تاریخ کو جس شہید سے مخصوص کیا ہے، اس شہید کا نام بھی قاسم تھا. قاسم کا سن 13 برس کا، بہت ابھی کم سنی کا عالم ہے، لیکن امام حسین کی وہ معرفت دل میں تھی کہ روز عاشور مضطرب تھے، پریشان تھے، بار بار آ کے پوچھ رہے تھے چچا مجھے کب مرنے کی اجازت ملے گی، چچا میں کب مقتل میں جاؤں گا. ایسی معرفت تھی امام کی. بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں چچا کیا محضر شہادت پہ میرا نام نہیں ہے. عزیزانو، یہ بہت اہم مرحلہ ہے. ایک بچہ ہے جو بار بار آ کے پوچھ رہا ہے مولا کیا میں شہید نہیں ہوں گا، کیا مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی. تو امام حسین نے جملہ کہا تھا، بیٹا محضر شہادت میں تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. قاسم کے دل پہ کھنجر چل گیا. انہوں نے کہا مولا کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے. اور باب ایسا یہ بہت فکر کرنے کی بات ہے. قاسم کا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے. تو امام حسین نے تسلی دی تھی، نہیں بیٹا میں علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کے جاؤں گا. اس کے بعد پھر آئے، مگر اجازت ہے کہ امام حسین جناب قاسم کو نہیں دے رہے. جناب قاسم پریشان ہیں کہ میں کس طریقے سے مولا سے اجازت لوں اور مجھے اجازت مل جائے. پریشان ہیں، خیمے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ماں سے کہتے ہیں ماں میں کتنی بار چچا کے پاس گیا کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دو، لیکن چچا ہے کہ مجھے اجازت نہیں دیتے. ہاں، اور باب ازا یہ قاسم امام حسن کے فرزند تھے. امام حسن کی شہادت آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ جانتے ہیں امام حسن کی شہادت کس طریقے سے ہوئی. امام حسن کے 72 ٹکڑے، کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں آئے تھے. ماں نے جب یہ جملہ سنا تو بیٹی کو بیٹھایا، بیٹا تمہیں یاد ہے کہ بابا نے ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھی ہے، وہ تعویذ کھولو. بابا نے کہا تھا کہ جب کبھی مشکل پیش آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. بیٹا وہ تعویذ کھولو. تعویذ کھولا اور اس میں بھائی کا پیغام تھا جو ایک دوسرے بھائی کے نام تھا. قاسم نے وہ خط لیا، تعویذ لے کے مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد تعویذ پیش کی. امام نے وہ امام حسن کے خط کو لیا. امام حسن نے جو تعویذ کے طور پہ باندھا تھا اس تعویذ کو لیا، اپنے آنکھوں کا بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا. اس کے بعد تحریر پڑھنا شروع کی. جب تحریر پڑھ لی، بس عزیزان محترم 2 جملے، تحریر پڑھی اور تحریر پڑھنے کے بعد جناب قاسم کو اجازت دی. جا میرے لال تجھے میں اجازت دیتا ہوں، جا شہیدانیوں سے ودا ہو لے. جناب قاسم خیمے میں آئے، ایک ایک بیویوں سے ودا ہو کے میدان قتال کی طرف جاتے ہیں اور اس طریقے سے جنگ کرتے ہیں.
اس طریقے سے جنگ کرتے ہیں کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں اور دشمن پریشان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے آواز دی کہ اے تمہیں پتا ہے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ بنی ہاشم کا لال ہے، یہ ایسے قتل نہیں کیا جائے گا، ہار باب ازا ایسے قتل نہیں کیا جائے گا جیسے ہی کسی ظالم نے یہ آواز بلند کی کسی ظالم نے یہ آواز بلند کی۔ ایک مرتبہ فوج نے ایک بارگی حملہ کیا، جب ایک بارگی حملہ کیا تو کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے زمین پہ تشریف لائے۔ جیسے ہی زمین پہ آیا آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو، اے چچا میری مدد کو ہو۔ جب یہ آواز جناب امام مظلوم کربلا کے کانوں سے ٹکرائی، امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، لیکن وہ منظر عجیب تھا۔ ارباب ازا جب امام حسین قاسم کے قریب جا رہے تھے تو فوجوں نے دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ ارباب ازا جب امام حسین جناب قاسم کے قریب پہنچے تو امام حسین نے آواز دی میرے لال قاسم کہاں ہو، میرے لال قاسم کہاں ہو۔ ارباب ازا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 3 مرتبہ آواز دی اے میرے لال قاسم مجھے آواز دو، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی اے میرے لال قاسم، ارے تجھے تیرا امام وقت بلا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز سننی تھی، ایک مرتبہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، چچا جان۔ اور باب ازا امام حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو ایک گٹھی میں باندھا اور بات کے لے کے خیمے کی طرف آیا اور آواز دی اے زینب آ جاؤ، میں فروا کا لال آیا ہے۔ ارباب ازا قاسم کے لاش کے ٹکڑے خیمے میں پہنچے، بیویوں نے ماتم کیا، فروا نے ماتم کیا۔ وا قاسمہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين